السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں ملک عرب میں، ان کے بالوں کی برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے اللہ پاک اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسی رات کو غنیمت جاننا ہے، اور خیر القرون کے زمانے سے ہی اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور بعد والوں نے اس رات کو بڑی فضیلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس رات کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس لیے اس رات میں ہمیں جس قدر ہو سکے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے۔ اس رات میں جس قدر ہو سکے نفل نمازیں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنی حاجات کو مانگیں۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں بعض ضعیف روایات سے ایک دعا ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خاص کر کے وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ جو دعا ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں بھی آخر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن خاص کر شب برات میں بھی اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایسی بھی ایک ضعیف روایت موجود ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی تو جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے، تیری سزا سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری جو قدرت کاملہ ہے اس سے ڈر کر میں خود تیری ذات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے عذاب نہ دے، اور اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری تعریف کس قدر کروں مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں تیری ذات بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ذات کی تعریف قرآن کریم وغیرہ میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس دعا کا یہ ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو روزانہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، البتہ خاص کر کے شب برات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس لیے اس رات میں اگر آپ سے ہو سکے تو عربی زبان میں یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو بار بار پڑھا کریں، کم از کم 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کا معنی مطلب ذہن میں لاتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دعا کے سلسلے میں ہے۔ اور اس رات میں کرنے والا کام کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں مسجد ہی میں جا کر کے عبادت کرنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں جا کر عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں، اور بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر ہی میں تنہائی میں آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، بس تنہائی میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور دیگر نوافل وغیرہ پڑھیں، اور اللہ سے جو مانگنا ہو مانگیں، کیونکہ اس رات میں اللہ کی جانب سے خاص ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، ہے کوئی رحم طلب کرنے والا۔ اس طرح باضابطہ اس رات میں ندا دی جاتی ہے
ویسے تو اور راتوں میں بھی ندا دی جاتی ہے، لیکن خاص کر کے اس رات میں کچھ مزید فضیلتیں شامل ہیں، اس لیے اس رات میں خاص کر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت ہے کہ 5 راتوں میں اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے نصف شعبان، یعنی 15ویں شعبان۔ تو اس رات میں خوب اللہ سے دعا مانگے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعا میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں، آپ اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے بیان کر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں۔ لوگوں کے حق اگر ضائع ہوئے ہوں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اے اللہ میں کل لوگوں کے حقوق کو ادا کر دوں گا یا پھر ان سے معافی مانگ لوں گا۔ اس طرح کر کے آپ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے خوب رو رو کر کے دعائیں مانگے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دعا مانگے، تمام انبیاء کے لیے دعا مانگے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور گزشتہ پیغمبروں کے جو اصحاب تھے، ان کے قوم والے، ان پر جو ایمان لا کر ایمان کی حالت میں وفات ان کی ہوئی ہے، ان کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعائیں مانگے۔ اور اسی طرح تمام اولیاء اللہ، ائمہ مجتہدین کا نام لے کر کے کہ اے اللہ تمام اولیاء کو، تمام صحابہ کو بہترین درجات جنت میں عطا فرما، اس طرح دعا مانگے۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنی بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، بھائی بہن کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست و احباب، اور اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعائیں مانگے۔ اور کیا دعا میں مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنے کو کہا گیا ہے، خاص کر کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب کیا؟ ہر بلا سے، ہر ٹینشن سے آدمی بچ کر کے رہے، ہر مصیبت سے، ہر گناہ سے آدمی بچ کر کے رہے، یہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اسی طرح روزی اللہ سے مانگے، حلال روزی مانگے، اور دل و دماغ پاک صاف رہے، آپ کی آنکھ بھی مسلمان ہو جائے، یعنی آنکھ سے صحیح چیز دیکھیں، بری چیزیں نہ دیکھیں، کان بھی مسلمان ہو جائے، یعنی کان اچھی بات کو سنے، جھوٹ کو نہ سنے، غیبت کو نہ سنے، زبان بھی مسلمان ہو جائے، ہاتھ پیر بھی، شرمگاہ بھی، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اے اللہ میرے جسم کو مسلمان بنا دے، اس طرح اللہ سے دعا مانگے۔ اور آخرت کے سلسلے میں دعائیں مانگے کہ اے اللہ ایمان کی حالت میں میری موت آئے، کلمے کی حالت میں موت آئے، عبادت کرتے ہوئے موت آئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے موت آئے، اچھے کام کرتے ہوئے موت آئے، اور قبر کے عذاب سے میری حفاظت ہو، اور قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اور میدان محشر میں جب کھڑا ہوں تو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، اور جب اعمال تولا جائے گا تو میرے اعمال میں سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آب کوثر نصیب ہو۔ اور اس رات میں اے اللہ جس طرح میں دعا مانگ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، ایسے ہی مجھے پوری زندگی راتوں میں اٹھ کر کے کچھ دیر تیری عبادت کرنے کی، اور دن بھر میں جو فرائض ہیں، اور زندگی میں جتنے بھی مجھ سے متعلق تیرے احکام ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، توبہ استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اے اللہ ان تمام اعمال کو کرنا میرے لیے آسان فرما۔ عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہوں وہ بھی پڑھ لیں، یاد نہیں ہے تو اردو میں آپ جیسا کہ میں نے بتایا اس طرح دعا مانگ لیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو دل ہی دل میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یوں کہیں کہ اے اللہ مجھے کچھ تو نہیں آتا مانگنا، کیا مانگوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کن چیزوں کا محتاج ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ تو اپنے شایان شان مجھے نصیب فرما۔ اس طرح دعائیں مانگے، اور خاص کر کے اپنے دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگے کہ کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کی بیماری ہے، اس کو شفا ہو جائے، اس طرح دعائیں مانگے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ شب برات میں رات میں عبادت کرنے کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب یا فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے زیادہ سے زیادہ۔ علماء اکرام نے لکھا ہے بعض نے کہ شب برات میں رات میں جاگ کر اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے تو آپ رکھیں، لیکن اس کے بعد نہ رکھیں، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ آپ اگر ابھی روزہ رکھیں گے مسلسل تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا کمزوری آ جائے گی، پھر رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کو رکھنے میں پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ اس لیے بس رات میں آپ نے جاگ لیا تو اگلے دن کا آپ روزہ رکھ لیں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھنے کی ہے، وہ کیا؟ رات بھر لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اگلے دن صبح میں فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ رات میں اتنی ہی عبادت کریں کہ آپ فجر کی نماز میں بیدار ہو سکیں، فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ عورتیں ہیں وہ گھر میں وقت پر اکیلی نماز پڑھ سکیں، اتنی ہی آپ راتوں میں عبادت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں رات میں، ذکر بھی، تسبیحات بھی، اور توبہ اور استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی کتاب پڑھ کر کے سنا دیا، یہ سب جائز ہے، لیکن فرض یا ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل ہے کہ آپ اکیلے عبادت کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، وہ بھی اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ مساجد کے اندر پرچے وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں جس میں مختلف نمازیں لکھی رہتی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت آیت الکرسی یا فلاں فلاں اتنی بار پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے فلاں فضیلت حاصل ہوگی، فلاں ثواب ملے گا، یہ سب غلط بات ہے۔ کسی بھی حدیث میں، ضعیف حدیث میں بھی اس طرح کی کوئی نماز اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، نفل نماز مطلقاً آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس رات میں قبرستان جانا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں اس رات میں، تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اکیلے چلے جائیں یا 2-3 ساتھی مل کر کے چلے جائیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر سال اس رات میں پورے جماعت بنا کر کے 10-15 آدمی یا پوری مسجد والے نکل کر کے جائیں، یہ غلط بات ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔